تو اتحاد بہت ضروری ہے۔ حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ کوئی ایسی ماحول بگاڑنے والے کام نہیں کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ سو کالڈ عاشق رسول ہونا ایک الگ چیز ہے اور حقیقی عاشق رسول ہونا ایک الگ چیز ہے۔ یعنی تم عاشق رسول، باقی کوئی عاشق رسول نہیں۔ یہ جو نظریہ ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ علماء کی قیادت کے بغیر اگر آپ چلیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ میں نے اس لیے لالی پاپ ترت خرید کے میرے احباب نے لایا، ہاں میں جیب سے نکال کر لالی پاپ دکھا کے مولانا سرفراز احمد اشعری کے ساتھ۔ تو کچھ سوال ہے میرے جو کہ ناموس رسالت کے اوپر، ہمارے ملک کے حالات، ہمارے دیش کے حالات اور دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ ناموس رسالت پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کس طرح سے نوجوان اس سمے پہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹر ہے سب ناموس رسالت پہ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ ناموس رسالت پہ ایک جو نوجوان ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرفراز بھائی، جو آپ نے سوال کیا اور واقعی ناموس رسالت پر جو کام ابھی اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں چوطرفہ ہو رہی ہے اور اس کو باقاعدہ منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے اس ملک کی سیاست بھی کام کر رہی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم لوگ ایک دم جوش میں آ کر بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے اندر ایک سکوت آ جاتا ہے، ایک خاموشی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر مشاہد رضوی مالیگاؤں کے ایک بہت بہترین عالم دین ہیں اور ٹیچر کے فرائض اس وقت وہ انجام دے رہے ہیں، ایک اچھی شخصیت ہے۔ تو ان کا ایک کالم جو ہے میری نظر سے گزرا، تو انہوں نے اس کی ہیڈنگ یہی تھی کہ ناموس رسالت کا تحفظ، اس کے تقاضے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایک بہت اچھا چھوٹا سا مگر بہت پیارا سا کالم لکھا پیپر کے اندر۔ تو وہ میری نظر سے گزرا، تو میں اسی پر سے تھوڑی بات بتا دوں آپ کو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے یہ صرف قانونی یا فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایمان والے کا کل اساس ہے، پورا کا پورا سرمایہ جس کو ہم بولتے ہیں، پوری کی پوری دولت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے۔ اور اگر ہم حضور کی ناموس پر کام نہیں کر رہے ہیں اور حضور کی حرمت پر ہم پہرا نہیں دے رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو کچھ تقاضے جو ہے یہ موضوع ہم سے کرتا ہے، یعنی کچھ ڈیمانڈ ہے اس موضوع کی، وہ ڈیمانڈ ہم نے پوری کرنا چاہیے۔ تو وہ پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایمان کی پختگی، یہ بڑی ضرورت چیز ہے کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ حضور پر ہم ایمان لائے ہیں تو حضور سے محبت ہمارے زندگی کے ہر گوشے میں ہونا چاہیے، اور اس محبت کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں؟ اس میں کوئی شک و شبے کا بھی کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حضور کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا، ہے نا، کہ حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضور کی زندگی کو پڑھ کر سمجھنا ہوگا ہم کو اور اس پر عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے کردار و عمل سے حضور کی سنتیں جھلکیں اور زمانہ اس بات کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی سنتوں پہ عمل کر کے یہ لوگ اپنے کردار کو کس طرح سنوارے ہوئے ہیں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے اس موضوع کا کہ ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ آج ہماری صفوں کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ مختلف موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم لڑتے ہیں، مختلف موضوعات ہیں، چھوٹے چھوٹے فروعی مسئلے ہیں اس کے اوپر ہم آپس میں لڑتے ہیں، پیروں کے لیے ہم لڑتے ہیں اور دیگر موضوعات کے لیے ہم لڑتے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ تو اتحاد بہت ضروری ہے۔ حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ کسی قوم کے لیے جب وہ متحد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہت عظیم چیز ہوتی ہے، لیکن جب وہ متحد نہیں رہ پاتی ہے تو اس کے وہ متحد نہ ہونا اس کا یا بکھر جانا اور اتحاد نہ ہونا اس کے لیے موت کے مترادف ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارا اخلاق و کردار جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔
ہم اسلام کو دوسروں کے سامنے کس انداز میں پیش کر رہے ہیں وہ صرف ہمارے بولنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے بولنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، ہمارے معاملات، ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ جو اخلاق اور کردار ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ 4 تقاضے اس کو پہلے پورا کرے ناموس رسالت کے تحت۔ اب اس کے بعد میں کچھ ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہے۔ دیکھیے جوش میں ہوش کو کھو دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مومن کا گمشدہ مال کیا ہے؟ حکمت ہے، دانائی ہے۔ کوئی بھی کام کرے حکمت سے کرے، تو جوش میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کچھ ذمہ داریاں پہلے اپنے اوپر عائد تو کرے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ علم و شعور اپنے اندر پیدا کریں، حضور کی سیرت پڑھے، تاریخ پڑھے، سارے معاملات کو سمجھے۔ شعور ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس بات کا شعور اپنے اندر پیدا کرے۔ نمبر 2 دعوت و تبلیغ، غیروں تک کہ ہم نے کتنا اسلام پہنچایا۔ خود لڑ رہے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر لڑ رہے، ہر جگہ ہم خود لڑ رہے، ہمارا کردار ایسا نہیں، تو ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کریں گے؟ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرے، غیروں تک کہ اسلام کا صحیح پیغام پہنچائے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اس طرح قانونی تحفظ ایک حاصل کرے کہ آپ جن حکومتوں کو چنتے ہیں ان کے اوپر یہ تھوڑا بہت اپنا پولیٹیکل پریشر بنا کر ان سے یہ چیز کو منوائے کہ بھئی آپ اس کے اوپر کوئی قانون تو بنائیں۔ یہ کہ کوئی بھی آدمی آ رہا ہے اتنی بات کر کے جا رہا ہے لیکن اس کی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آ پاتی ہے، وہ دندناتے ہوئے گھوم رہا ہے، تو قانون بنائے۔ تو اس چیز کے لیے حکومت کو باور کروایا جائے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امن و سکون کو برقرار رکھیں ملک کے اندر، تو آپ یہ کام کریے کہ اس کو جو قانونی جو کارروائی اس کے اوپر ہو سکتی ہے وہ کرے، یا کوئی ایسا قانون بنائے کہ جس کے اندر کوئی ایک دوسرے کے مذہبی پیشواؤں کے اوپر جو ہے اپنی زبان کو دراز نہ کر سکے۔ یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ بہت اہم ضروری بھی چیز ہے آج کے جو لاؤبالی نوجوان ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ کہ عدم تشدد اور صبر۔ میں یہ بولوں کہ عدم تشدد بھی نہ، یعنی تم کو یہ کوئی ایسی ماحول بگاڑنے والے کام نہیں کرنا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے، تو بولیں گے یار تم تو بزدلوں والی بات کر رہے، تو صبر کا نام بزدلی نہیں ہوتی ہے۔ عدم تشدد اور صبر یہ ضروری چیز ہے۔ اب ان پر عمل تو کرنا پڑے گا۔ آپ بولیں گے کہ نہیں ہم روڈوں پہ نکل کے تماشا کریں گے، تو یہ تو اسلام کی غلط چھوی کو آپ پیش کرو گے۔ احتجاج کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو منظم طریقے سے کریں۔ اب روڈوں پر آپ نکل گئے، بغیر پرمیشن کے نکل گئے، جہاں کی پرمیشن لی وہاں نہیں کر رہے، بھلتی جگہ جا کر رہے، تو یہ سب چیزیں آپ کو بھی برباد کریں گی اور ہم کو بھی برباد کریں گی، اور ہماری پوری قوم کو کٹگرے میں لا کے کھڑا کریں گی۔ تو عدم تشدد ہونا چاہیے کہ ہم کو امن و سکون کے ساتھ میں یہ کام کرنا ہے۔ دوسری چیز صبر۔ اب صبر کو بولیں گے نہیں یار مولانا تم تو صبر کی بات کر رہے، تو یہ تو بزدلی ہے، تو صبر کے معنی بزدلی تو ہرگز نہیں ہوتے۔ جب نماز اور صبر سے مدد کے لیے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا، تو کیا معاذ اللہ کیا قرآن جو ہے صبر کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ بزدلی ہے؟ وہ بزدلی نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ 4 چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہم سب کو مل کر اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جو اسلام کے خلاف نفرتی ماحول تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ تو وہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم آج بھی دیکھیے بہت کڑوی بات ہے یہ، اس کو سمجھ لیجئے اچھے سے، ہم فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کا استعمال حقیقت کے ساتھ بتائیے گا کس لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم انٹرٹینمنٹ کی کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم ان پلیٹ فارم کا استعمال جو ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے کر سکتے؟ کتنے لوگوں نے اس کے تعلق کچھ مواد تیار کیا؟ کسی نے؟ کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا تیار مواد، نہ اس کے اندر عوام کرتی ہے نہ علماء کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لاکھوں ملینز میں لوگوں کے جو ہے ایسے مسلمان ہیں، میں بتا دوں گا آپ کو، کہ جن کے ملینز میں فالوورز ہیں، لیکن کبھی کیا وہ حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں وہاں سے؟ وہ تو سمجھتے کہ نہیں ہمارے فالوورز غائب ہو جائیں گے، تو سب تو تم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تو جن کا کام ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم اسلام فوبیا کا مقابلہ کب کریں گے؟ ہم کس انداز میں کریں گے؟ وہ تمہارے خلاف نفرت پھیلا رہے، تو آپ کو محبت کے ساتھ میں اپنے دین کو تو صحیح ڈھنگ سے پریزنٹ کرنا پڑے گا نا لوگوں کے سامنے، کہ آپ اس کے کیا۔ اب رہا سوال یہ کہ جذبات میں آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں جذبات کے اندر، لیکن جذبات میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس جو تم لے کر آؤ اور اس کو کر گزرو، تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایک اب اس کے اوپر اگر علماء بولتے ہیں تو علماء غدار ہو جاتے ہیں۔ اب لہٰذا نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے والی بات، تو کتنا عشق رسول کس کے پاس میں؟ دیکھو سو کالڈ عاشق رسول ہونا ایک الگ چیز ہے، اور حقیقی عاشق رسول ہونا ایک الگ چیز ہے۔ سمجھے؟ بہت سارے اتنے بڑے بڑے عاشق رسول ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، جن کی باتیں جو ہے اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن عملی میدان کے اندر وہ 0 سناٹا ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ سو کالڈ عاشق رسول جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں ہمارے لیے، کہ بھیا ایسا ہے اور ویسا ہے اور یہ کر ڈالیں گے اور وہ کر ڈالیں گے۔ دیکھو جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، سمجھ میں آیا؟ لیکن آپ کسی کو اس بات کے لیے باور بھی نہیں کرا سکتے کہ تم کو بھی کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا؟
اور اگر وہ نہ کرے تمہارے نظریات کے تحت کام تو وہ عاشق رسول نہیں ہے. تو پھر یہ تمہاری غلط فہمی ہے بہت بڑی, سمجھ میں آئے؟ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, سنجیدگی سے سوچو اس بات کو, سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ 100% صحیح ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ایک میرا پوائنٹ اور تھا کہ جب بھی ایسا کچھ مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے اسٹیج پہ جو سامنے آتی ہے وہ ہماری تنظیم ہوتی ہے, اور تنظیم ہمارے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کے آتی ہے. لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جو تنظیم کے ساتھ کوئی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ میں وہ جوائن نہیں ہوتے ہیں, یا پھر اس آرگنائزیشن کا وہ ممبر بھی نہیں ہوتے, وہ ایز اے انڈیویجول سنگل ہوتے ہیں. تو وہ بندہ کیا کرے, اور جو تنظیم میں ہے تو تنظیم والے کیا کرے؟ اب تنظیم والے تو اپنا کام کرتے ہی ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ایک اگر این جی او بنی ہے تو وہ اپنا نام تو چلاتی رہیں گی 2 مہینے میں ایک بار. تو جو بندہ سنگل ہوتا ہے, میرے جیسا بندہ جو کہ کسی کے ساتھ نہ ہو, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا وہ تنظیموں کو ساتھ آگے جاؤں گا جو تنظیمیں ایسا کچھ کر رہی ہے, یا پھر میں اپنے خود سے میں اپنا کیا رول پلے کر سکتا ہوں اس کے اندر؟ دیکھیے, ہر آدمی کا یہ ایمان ہے اور اس کے ایمان کی جان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. بہت ہی یعنی وہ ایمان والا ہی کیا جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو. تو ہر دل تڑپتا ہے, پھر جب حضور کی ناموس پہ حملے ہوتے ہر دل تڑپتا ہے. تو لیکن اب وہ ہے کہ تنظیمیں ہیں اور جن کے پاس میں 10-20 لڑکوں کی ایک ٹیم ہے تو وہ کود پھاند تو کرتے ہیں جو بھی کرنا ہے ان کو, وہ یا جو ایکٹیویٹیز ان کو کرنا ہے کرتے ہیں. لیکن ایک اکیلا آدمی کیا کر سکے, یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے. تو دیکھیے, آپ کچھ کرے نہ کرے لیکن ایک عمل اپنی زندگی میں اپنا لے کہ بھائی اب میں آج میری زندگی بچی کتنی ہے, اب جو بچی ہے وہ حضور کے لیے وقف ہے. یہ ایک مزاج بنا ہے. اور جہاں بیٹھے, آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا, آپ کے بچے آپ کے سامنے آئے تو اپنے بچوں کو گود میں لے. میں آج آپ کو حضور کی ایک حدیث سناتا ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ میں حضور کی حدیث کو شیئر کرے, ان کو یاد کرائے, ان سے سنے, سمجھ میں آئے؟ تو حضور کے ذکر کو عام کرے. یہ کر سکتے نا ہر آدمی, سمپل سا کام, حضور کے ذکر کو عام کرے. دیکھیے کیا ہوتا تھا, مشرکان مکہ میں بہت سارے شعراء تھے, شاعر تھے جو حضور اشعار کے اندر حضور کی ہجو کرتے تھے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اشعار کے ذریعے ان کو جواب دیتے تھے. یعنی وہ رسول اللہ کی ہجو کرتے تھے تو آپ رسول اللہ کی تعریف میں اشعار پڑھتے تھے اور ان کے اوپر اشعار میں حملہ کرتے تھے. تو رسول اللہ کا پھر عمل کیا تھا کہ ممبر پہ رسول اللہ بیٹھاتے حضرت حسان کو, اپنی مزمل والی چادر بچھاتے اور کہتے ہیں احسان آپ پڑھ تو, سمجھ میں. تو جس سے جو ہو سکتا ہے, وہ شعر اچھے بول سکتے تھے تو حضور نے کہا آپ تم شعر بولو, ہے نا. لیکن جنگوں میں کیا ہوتا تھا, جنگوں میں کہتے تھے علی تم جاؤ. کیوں؟ کیونکہ شجاعت اور بہادری کی علامت کا نام حضرت علی ہے, تو علی تم جاؤ. تو جس سے جو کام لینا ہے رسول اللہ نے وہ کام لیا. تو آج ہم کو بھی ہم جو کر سکتے, میں یہ کیمرہ ہے میرے پاس میں بیٹھ کے یہاں پر بات کر سکتا تو میں یہ کروں گا, یہ میرا کام ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ سے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا, اپنے دوست رشتہ دار میں بیٹھو, حضور کی بات کرو, حضور کی بات کرو, ہر روز حضور کی بات کرو, ہر روز حضور کی 2 حدیث میں کو پڑھنا ہے. یہ بھی تو پہرا ہے. اچھا, عشق رسول جو ہے وہ ہمیں صرف کمنٹ میں ہی یاد آتا ہے یا روڈ پہ نہیں نکلنے سے وہ ہی یاد آتا ہے؟ اگر اس پہ میں ابھی کلام کروں گا نا تو پوری بات جو ہے الگ ذہن میں چل جائیں گی, کہ اس میں بہت سخت ہوں, میں اس میں بہت سخت ہوں. تم کو معلوم ہے کہ اس میں سخت میں اس لیے ہوں کہ میں نے ابھی 4-5 میٹنگیں اٹینڈ کی اور میں نے سب کے عشق رسول کو بہت اچھے سے پرکھا ہے, سمجھے. ان کے جذبات ہے, ان کے ہے جذبات, باقی کسی کے جذبات نہیں ہے. لیکن میں جانتا ہوں اس بات کو, جو گھر کے اندر ہے نا, جو گھر کے اندر ہے, جو گھر کے اندر ہے اس کے بھی اپنے جذبات ہے. وہ ضروری نہیں ہے تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہے, اگر تمہاری صف میں نہیں کھڑا ہے, تمہاری میٹنگوں میں اٹینڈ نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جذبات نہیں ہے. جذبات ہر اس بندے کے اندر ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ہر آدمی کے دل میں رسول اللہ کا عشق ہے, تو مومن ہی نہیں ہو سکتا پھر تو. وہ گھر کی عورتیں بھی ہم نے دیکھا ہے, جب یہ سب چیزیں ہوتی تو ان کی بھی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے. نہیں, میں نے تو یہاں تک کہ سنا ہے کہ جب گھر کے عورتوں کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ گھر میں رو رہی ہوتی. میں نے کل ہی ایک عالم دین کی تقریر سنی, بہت بڑے عالم, وہ فرماتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو چیخے مار مار کے رو تم لوگ. میں نے یہ چیز کو دیکھا, ہم نے دیکھا ہے مشاہدات میں
کئی ایسے ہیں جو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ رو رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں روتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا. میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو، میں نے مرتبہ دیکھ لیا ایک کو تنہائی میں روتے، میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے، تو وہ کہتا ہے کہ حضور کی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے. بولے میں کچھ نہیں کر سکتا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو یہ چیز تو کتنے لوگ کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانی گئی تو تم رو رہے ہو. حضرت ایک محفل میں تھا میں، وہاں پہ ایک نعت خواہ تھے جو کہ کلام پڑھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ہاں سامنے کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ پبلک تھی نا، ہاں تو آدھا کلام سننے کے پہلے ہی وہ رونا چالو کر دیا. ہاں. تو یہ عشق ہے، عشق ہے، یہ عشق ہے جو نکل کے آتا ہے. سو کالڈ عاشق رسول جو ہمارے یہاں کے، وہ سمجھتے صرف ہم عاشق رسول ہیں کیونکہ ہم نکل کے کچھ کر رہے. نہیں 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 نہیں، بہت سے عاشق وہ ہے جو یقین جانیے وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، گھر کی عورتوں کو ہم نے کئی جگہ کی ہمارے پاس میں انفارمیشن ہے، وہ روتی ہیں بیٹھ کر کہ تو تم کیا، تم سب کو یعنی تم عاشق رسول، باقی کوئی عاشق رسول نہیں. یہ جو نظریہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ نظریہ بہت خطرناک ہے. آدمی اپنی استطاعت کا، سوال یہی تھا آپ کا کہ آدمی انڈیویجول کیا کر سکتا ہے. میں کہتا ہر آدمی جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کرے، جو کر سکتا ہے وہ کرے، کرے تو صحیح. ایک میرا سوال ہے جو کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے کمنٹس میں، آپ نے لالی پاپ کے اوپر میں کیا بول دیا؟ لالی پاپ ایسا کر کے کچھ چل رہا ہے آپ کے، یعنی کہ پرانے ویڈیوز کے اوپر میں کمنٹس آ رہے ہیں. ہاں وہ تو اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا. اصل میں 2 میٹنگیں ہوئی تو اس میٹنگوں میں مجھے بولنے کا تو موقع دے نہیں رہے تھے یہ لوگ، تو میرے احباب نے بڑی جد و جہد کر کے وہ مائک میرے تک پہنچائے. لیکن میرا ہمیشہ سے، آج سے نہیں ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے، ایک میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تو اس میں علماء کی رہنمائی ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو علماء جس انداز میں دین کو سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. میں ابھی ایک عوام ہوں، عوام میں شامل کرتا ہوں اپنے آپ کو، میں ادھر ہی ہوں سمجھو. تو علماء کو اس لیے میں امپورٹنس دے رہا ہوں یہاں پر بہت زیادہ. ضرورت اس چیز کی ہے کہ علماء کی قیادت کے بغیر اگر آپ چلیں گے تو برباد ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ کے چلنا، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جو ہے وہ علماء ہیں. ٹھیک ہے، علماء کو اللہ نے وہ عزت اور وہ شرف بخشا ہے جو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. میرے بہت عزیز دوست تھے اور میں کافی ان کے ساتھ بیٹھا تھا، جو علمی شعور میرے اندر ہے وہ اسی بندے کی دین ہے. لیکن علماء کے خلاف زبان درازی کرنے پر میرے اس سے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا، جو آج تک کے ہموار نہیں ہو پائے. بہت بڑی شخصیت ہے ناگپور کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کو چھوڑ کر آپ کہاں جائیں گے؟ ابھی ایک ہمارے شہر کا ایک شخص ہے جو بار بار اپنی تقاریر میں ملا 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 کہہ کے ان کو مخاطب ہو رہا ہے علماء کو. بلکہ ابھی تو کمال 2 دن کی کلپ، پہلے والی کلپ میں اس نے یہ کر دیا کہ کہتا ہے کہ ملا جو ہے وہ اذان، کان میں اذان دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں. بتائیے کہاں لیتے ہیں؟ آج تک کے تو میں نے آج تک کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی عالم دین نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے. تو وہ ہاں نکاح جب پڑھاتے ہیں تو اس کا ہدیہ وہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ اگر تم دے بھی رہے ہو اپنی خوشی کے اندر تو دے دیں. لیکن علماء کو بھی چاہیے کہ اب نکاح پڑھانے جانا تو ان سے مانگے نا، کیونکہ بھک منگی قوم ہو گئی ہماری کہ علماء کو دیتی ہے تو ایسے جو ہے لوگوں کو چھوڑ بھی دیتی ہے آنکھ پر. بہرحال وہ ایک الگ موضوع، ہم لوگ بھٹک جائیں گے اپنے موضوع سے. تو علماء جو ہے وہ ہمارے قائد ہمیشہ سے رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے. سیکنڈ والی جو میری تقریر تھی اس کے اندر کچھ لوگوں نے وہابیت سنیت کو بھی اس میں بیچ میں لا لیا، اور میلے اور عرس تاج الاولیاء میں لگنے والے میلے کو بھی گھسیٹ کے لا لیا. تو اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لالی پاپ مت دیجئے قوم کو، یعنی بھٹکائیے مت اپنی راہ سے، ان کو جگہ پہ رکھیے. کچھ سیاسی لیڈران اپنی اپنی سیاست کے لیے وہاں تشریف لائے اور انہوں نے پوری سیاست کی، پوری سیاست کی. تو میں یہ کہہ رہا، میں نے اس لیے لالی پاپ ترت خرید کے میرے احباب نے لائے، اور ہاں میں جیب سے نکال کے لالی پاپ دکھا کے. اب ہوا تیسری میٹنگ آتی ہے علماء کے ساتھ میں، یہ مرحلہ تھا علماء کے ساتھ میں ہم لوگ بیٹھے تو سب نے یہ طے کیا کہ علماء ہوں گے اور جو انتظامیہ ہے اس تعلق سے وہ رہیں گی، اور عقلاء وغیرہ جو جانکار لوگ ہیں وہ رہیں گے. تو اول تو اس میٹنگ میں عقلاء غائب تھے، پورے وکیل
لائرز جو ہے اس میں کوئی بھی نہیں تھا. شاید جن لوگوں نے ارینج کیا ہوگا وہی اپنے آپ کو سب سے بڑے لائر سمجھ رہے ہوں گے, تو انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی. علماء پہنچے, 250 سے زیادہ مسجدیں ہیں, 25-50 علماء وہاں پہنچے. تو اولاً تو جو پہنچے ان کی تعریف کرنا چاہیے تھا کہ آپ آئے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ یار یہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹ شیئر نہیں کریں گے. پچھلے ہفتے بھر یہی ان کا چلا کہ یار علماء کی میٹنگ آپ بول رہے ہیں لیکن علماء کی میٹنگ یہ لوگ آپس میں بیٹھیں گے نہیں. لیکن سارے اختلافات کو چھوڑ کر میں سلیوٹ کرتا ہوں تمام علماء اکرام کو کہ تمام اختلافات کو چھوڑ کر وہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے اس دن. کتنی بڑی بات تھی, آدھی جنگ تو تم جیت گئے تھے, تم نے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ لا لیا تھا. لیکن مسئلہ بگڑا کہاں سے؟ بگڑا یہ کہ کچھ تجاویز پیش کی گئی علماء کے سامنے, جس میں سے علماء نے کچھ تجاویز کو منظور کیا اور کچھ کو نہیں منظور کیا. اب بول رہے جیل بھرو آندولن کرنا ہے, آپ آگے آؤ. تو کیا علماء کو دھکے کھلاتے اب تم وہاں پر؟ ایک چیز. دو علماء نے کہا کہ بھائی یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے, وہ کرے. اسی طرح دوسری چیز دھرنا, روڈ جنگ, چکا جام کرو. تو پہلے بھی اس پر ڈسکشن اپنی ہوئی ابھی کہ تم چکا جام نہیں کر سکتے. اب رہا سوال یہ کہ کچھ باتیں تھی جو مانی علماء نے کہ بھیا ہم جائیں, کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے. اس کے لیے تھوڑی سی وہاں پر معاملات ہوئے. اب میری لالی پاپ کہاں سے آ رہی ہے یہ اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو. تو اس میں یہ ہوا آخر میں علماء کے اوپر یہ نوجوان جن کا اس میٹنگ میں ہونا اس کا ہمیں علم نہیں تھا, وہ علماء کے اوپر تھوڑی سی دیوان درازی کرنے لگے. اچھا. تب میں جو ہے چوتھی صف میں پیچھے بیٹھا تھا ایک چیئر پکڑ کر, تب میں آگے آیا اور میں نے کہا کہ اب اپنے کو ان دونوں کے درمیان میں آنا ہم پڑے گا, بیچ میں. ٹھیک ہے, تو میں مصالحت کے لیے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ میں 2 میٹنگ میں تقریر کر چکا ہوں, بہت جذباتی تقریر کر چکا ہوں, لیکن یہ جو انداز علماء سے گفتگو کا یہ مناسب نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ تو علماء کی میٹنگ تھی تو اس پر میری بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی, میرے سے مائک لے لیا گیا. چلا پکار ہونے شروع ہو گئی اور میرے سے مائک لیا گیا. قاری شمس الدین صاحب, جانا مانا نام ہے شہر کا, بہت سے لوگ جانتے. قاری شمس الدین نے سامنے سے کہا کہ ان کو اپنی پوری بات کرنے دو, اور ایک بار نہیں 2 بار کہا اس بندے نے, لیکن مجھے میری بات پوری کرنے دی. اب جب میں نے پوری بات کی نہیں تو آپ مورد الزام مجھ کو کیسا ٹھہرا سکتے ہیں کہ میٹنگ آپ کی وجہ سے خراب ہو گئی, آپ پیچھے سے اٹھ کے آئے, آپ کی وجہ سے خراب ہو گئی, آپ نے کیوں بولے؟ میں مورد الزام کیسا ہو گیا؟ تو اس لیے وہ بول رہے کہ آپ نے وہاں لالی پاپ دکھائے تھے اور یہاں پر بھی لالی پاپ ہم کو دے دیے, یہ وہ کہنا چاہتے. الحمدللہ ہم نے کسی کو لالی پاپ نہیں دیا. ہم کل بھی اپنے موقف پہ کھڑے تھے, آج بھی وہیں کھڑے, لیکن ہم علماء کا دامن چھوڑ کر 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارا اٹل موقف ہے کیونکہ ہمارے قائد وہ ہے. اور رہا سوال قائد کا, لوگ لاکھ کوشش کرے قائد بننے کی قوم کی, لیکن زمانہ اور قوم اپنا قائد خود چنے گی. زمانہ اور وقت اپنا قائد خود بخود چن لیتی ہے, بھلے اس کی قد کاٹی کچھ بھی ہو, اس کی پرسنالٹی کچھ بھی ہو, مگر اس کی مدبرانہ صلاحیتیں, اس کے اندر کی تمام خاصیتیں اسے قائد کے منصب تک پہنچا کے چھوڑیں گی. اور زمانہ ایک ساتھ بولنے پہ مجبور ہو جائے گا ہاں یہ ہمارا قائد ہے, اور وہ یقیناً وہ عالم دین ہی ہوگا, وہ کوئی اچھا عالم دین ہی ہوگا جو اس منصب پہ برابر پہنچ جائے گا. کہ آپ گھوم گھوم کر پرچار کرو کہ علماء پیچھے ہٹ گئے, علماء پیچھے ہٹ, الحمدللہ کبھی علماء پیچھے ہٹے نہیں, آج بھی نہیں ہٹے, اور یہ ہمارے کھٹے تجربات ماضی کے بھی ہے. تو ہم کو کیا جائے. اور رہا سوال اب تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر کمنٹس لکھو, اس میں ہمارے کو گالیاں لکھو, ہم کو سب چلتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کو معلوم ہے ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز قوم کو غلط راہ پہ جانے سے روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے, لیکن علماء کو بھی اب تھوڑا سا نا یہاں پر سوچنا پڑے گا کہ اب یہ جو ہے نا کہ لوگ منہ کو آ رہے ہیں, تو اب علماء کو بھی چاہیے کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کے لیے لائے عمل تیار کرے کہ بھئی یہ لوگ اگر ہمارے سامنے آتے تو ہم کو اب کیا کرنا ہے اور کیسی گفتگو کرنا ہے. کیونکہ یہ علماء کے جذبات اور ان کے علم کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جذباتی قوم تو صرف نوجوانوں کی ہے, باقی علماء تو گھاس چل کر آئے ہیں شاید مدرسوں کے اندر, تو ان کو کیا سمجھتا ہے. یہی میرا, یہ سخت الفاظ میں نے بہت سارے بولے ہیں, لیکن یہ میرے جذبات ہیں, یہ میرے جذبات ہیں, ہے نا, یہ میرے جذبات ہیں, اس لیے بولا. اب لوگ بول رہے ہیں کہ ایک ایک کو دیکھ لیں گے, یہ جملہ میرے پاس میں آیا, تو دیکھ لیں گے تو کیا کر لیں گے بھائی؟ کیا آپ گن پوائنٹ پر جو ہے علماء سے کام کرائیں گے؟ نہیں ہمارے یہ مطالبات ہے اب کرو تم, تو گن پوائنٹ پہ کروائیں گے آپ؟ الحمدللہ علماء ہمارے یہاں کے علماء آپسی اختلافات لاکھ صحیح,
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ناموس رسالت پر کوئی عالم دین پیچھے ہٹے گا، نہ کبھی ہٹا ہے نہ ہٹے گا، سمجھ آئے؟ کبھی کوئی نہیں ہٹے گا، کوئی نہیں ہٹے گا۔ جو اگر تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے وہ کائی کو ہٹے گا بھیا۔ لیکن یہ نہیں ہے تم بولیں گے کہ مولانا ہمارے ساتھ میں آؤ اور ڈنڈے کھاؤ، تو یہ حکمت کے خلاف شے ہے۔ ہم نے بھی پروٹیکٹس بہت سارے اٹینڈ کیے ہیں۔ ہم اس وقت بھی تھے جب مفتی مجیب اشرف علیہ الرحمہ کے صدارت کے اندر پروٹیکٹس وہ ہوا تو تھا، پہلا بھی اور دوسرا بھی۔ زبردست تھا۔ دوسرا NRC والا تو سارے ریکارڈ توڑ تھا، ریکارڈ تو۔ اس میں حضرت کی قیادت میں ہم لوگ تھے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے میں پاس نے بھی دیکھا تھا کہ سامنے تو علماء علماء چل ہی رہے تھے، تھے، پبلک تو پیچھے تھی۔ اور علماء ہی آگے رہیں گے، آپ علماء کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر بھی تمہیں مولانا کی ضرورت پڑے گی، مرے گا جب آدمی تو قبر میں اتارنے تک اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے فاتحہ وہاں تک کہ تم ضرورت۔ اب لوگ اس کو خدمت نہیں سمجھتے، لوگوں کو لگتا ہے اس کے لیے بھی مولانا لوگ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں۔ کیسی خیانت ہے! ملا خادم نہیں ہے دین کے، ملا یہ ملاؤں کی جو تم نے لگا کے رکھی ہے نا رٹ، تو یہ ایک فضا تیار کی جا رہی ہے علماء کے خلاف۔ لیکن اللہ نے انہیں علم سے نوازا ہے اور ان کا علم انہیں ہمیشہ ممتاز ہی رکھے گا۔ اور کافی کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ نوجوان ہے، نوجوان کے اوپر میں کچھ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی سب چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے۔ تو جس طریقے سے آج ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا ہے، تو میں بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں، جذبات میں آنے سے کچھ نہیں ہو جانے والا۔ تو آج کا پوڈ کاسٹ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہوں گی، جو بھی آپ کے ویوز ہوں گا، جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہوگا، آپ شیئر کریں ہمارے کمنٹس میں، اور اس کا رپلائی ہو سکتی ہے ہماری ٹیم آپ کو دیں گی۔ اور جو بھی آپ کوشچنس کرنا چاہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آنے والا پوڈ کاسٹ کس پہ بنانا چاہیے آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، تو آنے والا پوڈ کاسٹ ہمارا نئے ٹاپک پہ وہ بنے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ بس آخر میں میری ایک گزارش اپنے دیکھنے والوں سے ہے، آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو اس میں آپ کا تعاون ہمیں ضروری ہے۔ آپ صرف اتنا کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے مفید مشوروں سے ہم کو نوازے، اور اس کو شیئر کر دے، اپنے عزیزوں تک پہنچائے اور اس کو خوب پھیلائے تاکہ ہم آئندہ بھی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔